فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ دارالافتاء کے ساتھ آپ کے سوالات اور ان کے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں کے جوابات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور، موضوع ہمارا چل رہا تھا روزے کے مسائل اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے حوالے سے۔ تو اگر وضو ہم کر رہے ہیں نماز کے لیے، اگر اس کے اندر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، یہ پانی ہم نے ناک میں چڑھایا اور یہ دماغ میں چلا گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے غلطی اور ایک ہے بھول جانا۔ یہ مسئلہ تو تقریباً سب نے ہی سنا ہوتا ہے کہ روزے میں اگر بھول سے کوئی چیز کھا لی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں روایت میں فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلا دیا، اللہ نے پلا دیا۔ صحیح۔ بھول کر چاہے جتنا بھی کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ جیسے ہی یاد آیا منہ کے اندر جو کچھ ہے اس کو اگل دینا یہ فوراً ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وضو کرتے ہوئے اگر روزہ یاد ہے اور اس کلی کرنے کے فعل میں غلطی ہو گئی، یعنی اس نے چلو پانی کا لیا اور اس کو اتنا زور میں سے منہ میں مارا کہ وہ حلق میں چلا گیا، روزہ یاد ہے اس کو کہ میں روزے سے ہوں، اسی طرح ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا اور یعنی خود اس کی غلطی ہوئی، تو اب اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر روزہ یاد نہ ہو اور پھر وضو کر رہا ہے تو اب اس کا حکم وہی بھولے ہوئے کے طرح ہی ہے، اب روزہ اس کا نہیں جائے گا۔ لیکن عموماً ظاہر ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے اور بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، آدمی جیسے ہی پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو روزہ یاد آ ہی جاتا ہے کیونکہ 7 دن بھر سے پیاسا ہے وہ، تو احتیاط ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پھر بھی میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ وضو کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ احتیاط اس کی کریں کہ کہیں جلد بازی میں ایسا نہ ہو، کیونکہ روزہ یاد ہوتا ہے اب غلطی ہی ہے، تو اب اس غلطی کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اگر غلطی ہو گئی اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب وضو کریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ پانی جو ہے وہ حلق میں نہ جائے، اسی طرح ناک میں بھی پانی جو وضو کے دوران ڈالتے ہیں تو اس میں بھی یہ احتیاط بہت زیادہ رکھنے کی حاجت ہے کہ پانی دماغ کو نہ چڑھ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر بالفرض یاد رہا اور روزہ ٹوٹ گیا تو اس صورت میں قضا کا کہیں گے یا کفارہ بھی دینا پڑے گا؟ یاد رہا کس چیز کا؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے روزہ یاد ہے مگر وہ ہماری غلطی کی بنا پر اتنی زور سے یعنی ہم نے وہ کر ڈالا تو اس ہاں اس صورت میں کچھ قطرے اگر یہ چلے گئے ہیں جو اس طرح تو اس پہ قضا کا حکم ہے۔ قضا کا حکم، ٹھیک ہے۔ مگر یہ بتائیے حضرت کہ بالفرض ہم یہ کلی کرتے ہیں تو کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا بعض لوگ سائیکو ہوتے ہیں، وہ بار بار تھوکتے ہی رہتے ہیں تو یہ بار بار تھوکنا صحیح ہے یا آپ نے اچھے انداز سے منہ کا پانی باہر نکال دیا؟ اب ایک قدرتی سی بات ہے کہ وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے تو روزہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے جیسے ہم نہائیں گے تو بھی ہمیں بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اے سی والے روم میں جاتے ہیں تو بھی ایک کیفیت جدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر پانی میں بھی جیسے وضو کرتے ہیں ٹھنڈک ہوتی ہے کلی کی تو بھی ٹھنڈک، اب اس میں آدمی اپنی اختیار اور طاقت کے مطابق سب چیزیں اس نے نکال دیں، جو بھی تھا پانی منہ میں تھا وہ نکال دیا۔ اب اس کی حاجت نہیں ہے بار بار تھوکتے رہیں، وہ تھوک کر اپنے گلے کو منہ کو اور خشک بنا لیتے ہیں اور اس ایک طرح کی اپنے اوپر یہ اذیت اوڑھ لیتے ہیں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ بار بار تھوکنے کی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز چلا دیجئے۔
نام محمد جاوید اقبال. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر روزے میں نمک کے ساتھ غرارے کریں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمک کے ساتھ غرارے ابھی بتا دیں انشاءاللہ روزہ ٹھیک ہے. اچھا دوسری کال. محمد شبان انصاری کرتار آباد. حضور میرا سوال یہ ہے خدا درد اور پتھری کے مریض اکثر روزہ نہیں رکھ سکتے, پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. گردے اور پتھری کے مریض ٹھیک ہے جی. تیسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم مطاری ہے, نور کالونی اویری لکھا سے عرض کر رہا ہوں. جی جی میں یہ پوچھنا تھا کہ صاحب سے کہ صبح ساری اسلامی بھائی نے کر لی اور نیت یہ تھی کہ روزہ نہیں رکھا. اب صبح تک اس نے کچھ کھایا بھی نہیں, تو اب دن چڑھ گیا تو اس نے کچھ نہیں کھایا, تو اب وہ نیت کرنا چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں. کھایا پیا اس نے پہلے کچھ بھی نہیں, تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. سحری کی مگر اس وقت روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے, تو یہ کچھ سوال چلیے انشاءاللہ جواب وہ کرتے ہیں کہ اب اس نے سارا دن میں کھانا پینا نہیں کھایا تو اب وہ نیت کر لے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں جی. اس کے بعد میرا نام شاہ جہان ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کسی حاملہ اور تیسرا چوتھا پانچواں ماہ چل رہا ہو, اس کے لیے روزہ رکھنا کیا فرض ہے؟ ٹھیک ہے. حاملہ روزہ کا کیا کرے؟ ٹھیک جی. جی سوال پوچھنا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آدمی کس چیز کا روزہ ہوتا ہے, یعنی ہاتھ پاؤں آنکھیں کس چیز کا؟ ہاتھ پاؤں آنکھ کن کن چیزوں کا روزہ ہوتا ہے بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت سب سے پہلے تو نمک کے ساتھ غرارے کیے, روزے کا کیا ہوگا؟ نمک کے ساتھ کیے جائیں یا پانی کے ساتھ کیے جائیں گے؟ اس صورت میں تو پانی حلق میں چلا جاتا ہے, تو یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ خاص طور پر جس کو روزے کی حالت میں غسل فرض ہو یا غسل فرض ادا کرنا ہو اس نے روزے میں, تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اب وہ گرگرا نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, بلکہ منہ کے اندر جو کلی کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کلی کرے گا. اس طرح ناک میں بھی پانی چڑھائے گا لیکن وہ مبالغہ نہیں کرے گا اس طرح کے پانی دماغ کو چڑھ جائے. تو روزے کی حالت میں گرگرا کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اچھا اس میں ایک پانی میں یہ کہ اور نمک والا پانی کوئی ہوگا اس طرح, تو اور وہ ذائقے والی چیز دیتا رہے, تو بلا ضرورت تو کوئی بھی چیز اس طرح کی چکھنے کی اور یا ذائقے دار چیز منہ میں لینے کی اس کی اجازت نہیں. اس کو مکروہ فرمایا فقہاء کرام نے, اور یعنی اس میں کلی بھی نہ کی جائے ایسی ذائقے والی پانی سے. ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پر کسی پہ غسل فرض ہے اور اس نے جو ہے نا وہ یہ دونوں چیزیں نہیں کی, اب جیسے ہی افطار ہو تو اس کو یہ نماز مغرب سے پہلے کر لے یا کیا؟ نہیں, یہ روزے کی حالت میں جو غسل کے جو فرائض ہیں, مطلب کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن کو دھونا, صحیح ہے, تمام جسم پر پانی بہہ جائے, تو کلی کرنا اب روزے کی حالت میں اس پر یہی ہے کہ یہ اچھی طرح کلی کر لے. اب اس کو یہ نہیں کہ افطار کے بعد یہ گرگرا کرے, کیونکہ عوام میں دو طرح کے افراد, دو طرح کے طبقے, بعض ایسے ہیں کہ جو یہ دو فرض ہی ادا نہیں کرتے, نہ کلی نہ ناک میں پانی چڑھا, اور ایسے ہی نہ لیتے تو ان کا تو غسل ہوا ہی نہیں. جب غسل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور وہ اگر ان پہ غسل فرض تھا اور اس طرح انہوں نے اس کی ادائیگی کی. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید بعد میں ہمیں افطار کے بعد ہمیں گرگرا کرنا ہوگا, اور اس طرح جیسے افطاری کے لیے یہ روح افزا کا شربت کا گلاس پیے گا یا کوئی بھی پیے پانی, تو وہ ویسے ہی اس کا گلا پورا جو گرگرے والا معاملہ ہے وہ تر ہو جائے گا پورا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے حضرت کہ گردے اور پتھری کے مریض جو ہے نا ان کو بیچاروں کو پانی پینے کا زیادہ کہا جاتا ہے, تو یہ روزے کا کیا کریں؟ ایسے مریض جن کے روزہ رکھنے سے اور مزید شدت سے مرض کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے, یا ان کی مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور وہ مرض جو ہے وہ بہت طوالت پکڑ لے گا, یا روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہو, ان کو بار بار کوئی ادویات کھانی ہے, کوئی ایسے جیسے سانس کے مریض ہیں انہیلر استعمال کرتے ہیں, دیگر اور کوئی ایسے, تو اگر روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ ہے. اب یہ چیز یا اپنے تجربے سے ثابت ہوگی ہو, ایسا اس نے کیا اور خود, یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق, ایسا ماہر طبیب ڈاکٹر جو فاسق بھی نہ ہو, کیونکہ عام طور پر ڈاکٹر تو اس چیز کا احتیاط جو ہے نا وہ تو کھانسی والے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ 2-3 دن ریسٹ کر لیں. عام نارمل کھانسی ہو رہی ہے, نارمل نزلہ بخار ہے, تو لوگ اس کو بھی اپنا عذر بنا کر روزہ ترک کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے. اگر مرض اس شدت کا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سخت اذیت کے اندر پڑتا ہے, اس کی مرض جو ہے وہ مرض میں طوالت آ جائے گی,
دیر سے وہ ٹھیک ہوگا یا مزید اس کو کچھ ایسی بیماریاں لگ جائیں گی یا اس کا روزہ گزارنا ہی اس کے لیے مشکل ہے سارا دن، جو جب تک وہ یہ دوائیاں استعمال نہیں کرے گا، تو ایسوں کے لیے تو آزار ہے اور یہ عذر ان کا ہے اور وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی بہرحال ان روزوں کی. یعنی اس کا ابھی فی الفور ان کو فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے. فدیہ خاص طور پر جیسے ہم عموماً لوگ کہتے ہیں کسی اور کو روزہ رکھوا دیتے ہیں اور کسی کو پیسے دے دیے ایسے یا فدیہ ادا کر دیا. بس یہ فدیہ کا ذات یہ مشہور ہو گیا کہ بس وہ روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دے دیا. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ بس روزہ نہیں رکھا؟ کافی نہیں ہوگا فدیہ. اولاً تو فدیہ کے احکام بھی اس خاص شیخ فانی کے لیے ہیں. وہ مطلب ایک عمر کے اتنی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوا ہے کہ اب کوئی اس پر بظاہر ایسی امید نہیں کہ یہ صحت یاب ہو جائے، تو اس کے طرف سے تو دینے کی اجازت ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو بھی صحت مل گئی اور وہ بھی روزے پر اب قادر ہو گئے، تو اب ان کا پچھلا سب ختم ہے. یعنی وہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل کے اندر چلا جائے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن روزوں کی قضا پوری کرنی ہے. یہی قرآن مجید میں فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی دوسرے دنوں میں ان کی تعداد کو پورا کرنا ہے جتنے بھی رمضان کے روزے ترک ہوئے ہیں. تو بیمار کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اگر ایسی کنڈیشن والا مریض جس کو شریعت یہ اجازت دیتی ہو کہ اب یہ روزہ ترک کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کریں گے، ان کو رکھیں گے جب ان کو ایسی طاقت مل جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، بعض لوگ حضرت یہ کرتے ہیں کہ فدیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی تو روزہ رکھیں گے، مگر ہم فدیہ بھی مطلب ایسے دے دیتے ہیں کہ چلو نفلی ہو جائے گا. تو ان کا یہ دینا درست ہے نا؟ ایسا مطلب ابھی حکم نہیں ان کو شریعت کی طرف سے ایسا کہ یہ فی الفور ابھی فدیہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، سحری کا جو نا وہ یہ تھا معاملہ کہ روزہ اس سحری کے وقت نیت نہیں تھی، اب بعد میں انہوں نے نیت کیا. ابھی انہوں نے کچھ ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے وہ فرض روزہ ہے نفل ہے. فرض روزہ تو ظاہر بات ہے کسی بھی طرح روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے جی ہاں، اور یہ کہ سحری کر رہے ہیں مگر روزے کی نیت نہیں کر رہے، پھر کچھ دن میں کھایا پیا نہیں اور پھر یہ اس میں ٹھیک نیت کر. میں سمجھ گیا ان کا سو. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس ٹائم نیت نہیں کی اور دن چڑھ گیا. صحیح ہے. اب صبح صادق بھی ہو گئے، طلوع وہ بھی ہو گئے، تو ایسی صورت میں رمضان شریف کا جو روزہ ہے اگر کسی شخص نے اس میں نیت نہیں کی اور دوحہ کبریٰ نصف نہار شرعی جو آج تقریباً 11 بجے کے بعد تک کچھ ٹائم، اس کو زوال بھی زوال کا جو عوام مشہور ہے، تو اس سے پہلے یہ نیت کی جا سکتی ہے جبکہ کوئی منافع روزہ بات نہ پائی گئی ہو. اس دوران کوئی چیز کھائی نہیں گئی ہو، پی نہیں، اور وہ نیت کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے اس کی نیت. ٹھیک. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کہ وہ دعا جو مخصوص نیت والی وہ نہیں کی، لیکن نیت تھی. تو سحری خود ایک نیت ہے، آدمی اٹھ کر جو سحری کر رہا ہے یہ بھی ایک نیت ہے. ہاں البتہ سحری کرتے ہوئے بھی کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ بھئی ناشتہ یہ ہے سب گھر والوں کے ساتھ مل رہا ہے ابھی بعد میں ملے گا نہیں، تو روزے کی اس کی نیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جدا بات ہے، لیکن آدمی کا اٹھنا سحری کرنا یہ بھی نیت کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک، صحیح فرمایا آپ نے. بتایا کہ 4-5 ماہ کی حمل کی جو خواتین ہیں وہ کیا کریں، روزہ رکھیں گی؟ اس میں بھی وہی کیفیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ایسی خاتون جو امید سے ہوں بچے کی ولادت کا سلسلہ ہے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے. جن کے لیے کوئی ایسا خطرے والا معاملہ نہیں ہے اور نہ خود ان کے ساتھ کوئی ایسی بیماری والا عارضہ ہے تو صرف امید سے ہونا یہ روزے کے ترک کرنے کا عذر نہیں ہے. تو جب ایسے خطرات نہیں ہیں کسی طرح کے، نہ اس کو نہ بچے کو، تو بالکل روزے فرض ہیں اور رکھنے ہیں ان کو روزے. ہاں البتہ اگر ایسے معاملات ہیں کسی کے ساتھ اور بسا اوقات بچے کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ غذا کی حاجت ہے اور یعنی یوں سمجھے کہ ایک ہلاکت کی طرف اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے عذر بن جائے گا کہ یہ روزہ ترک کر کے بعد میں ان کی تعداد کو پورا کریں. لیکن ہر عورت کے ساتھ مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ عموماً جس طرح بعض افراد اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف امید سے ہونا ہی کافی اور اب روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، بڑی زبردست رہنمائی آپ نے فرمائی. آخری جو سوال تھا وہ انہوں نے بڑے اس سے کیا کہ بھئی روزہ تو ہے مگر کیا ہاتھ پاؤں آنکھ ان اعضاء کا بھی روزہ ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ دیکھیں فقہی اعتبار سے جس کو وہ روزہ کہتے ہیں وہ تو روزہ یہی ہے کہ
मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अपने को कसदन खाने पीने और मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात और ये मामलात, इनसे अपने आप को बाज रखना, अपने आप को रोके रखना। सही, ये है रोज़ा। यानी फ़िकी एतबार से अगर किसी का इन शराइत पर पूरा हो गया तो वो यूँ कहेगा कि उसका जो फ़र्ज़ था वो अदा हो गया उस पर। अलबत्ता अब इसमें मुख्तलिफ़ दर्जात हैं। एक है आम, 3 दर्जे बयान फरमाए। एक है आम लोगों का रोज़ा है, इसमें अवाम का रोज़ा, आवाम का। और आवाम का वो ये कि वो ये खाने पीने की चीज़ों से और दीगर मुबाशरत के मामलात, इनसे जो है वो अपने आप को बचाए रखना। दूसरा है कि ख़ास खवास का रोज़ा, तो उनमें ये है कि कान, आँख, ज़बान, हाथ, पाँव और तमाम आज़ा को गुनाह से बाज रखना, बचाए रखना। और तीसरा ख़ासुल ख़ास लोगों का, वो तो ये है कि अल्लाह के सिवा जमी से बिल्कुलिया जुदा होकर सिर्फ़ अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना। ये तो बहुत बुज़ुर्गों का जो आला तरीन खासा है। बहरहाल ये बात बहुत अहम और ज़रूरी है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो ज़ाहिर है सिर्फ़ रोज़ा इस भूखे प्यासे का नाम नहीं है। अगर रोज़े के दौरान आदमी झूठ बात, बुरी बात, गाली गलोच, ग़ीबत, चुगली, इन बातों से नहीं बच पाता तो यकीनन वो रोज़े की रूहानियत से तो मारूम हो चुका है, इसकी नूरानियत से मारूम हो चुका है। तो रोज़ा इन तमाम चीज़ों का है, आँख का भी है, कान का भी इस एतबार से है, हमारे हाथों का भी है कि इस हाथ के ज़रिए कोई गलत किसी नाजायज़ काम ना हो जाए, पाँव के ज़रिए किसी गलत जगह हम चल के ना चले जाएं, आँख के ज़रिए कोई ऐसा गलत हम मंज़र ना देखें, और कान का है कि कोई ऐसी गलत बातें हम सुने ना। क्योंकि हदीस में इरशाद फरमाया है कि जो आदमी सिर्फ भूखा प्यासा ही रहता है और ऐसे गुनाह के कामों को तर्क नहीं करता तो उसके इन भूखे और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। तो इसलिए रोज़े का जो मकसद भी ये इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, एक दिली परहेज़गारी, तकवा उसको मिलेगा रोज़े से। तो वो तभी है जब अपने आप को अपने इन मामलात को गुनाहों से बचाता हुआ फिर ही उसको हकीकी मानों में रोज़े की वो रूहानियत और नूरानियत नसीब होगी। मज़ीद हमारे पास कॉल्स हैं, इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करते हैं कि मुख्तसर जवाबात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले लें। जी जी चलाइए। मसला ये है कि ये जो टूथपेस्ट करते हैं इससे रोज़ा टूट जाता है। टूथपेस्ट से रोज़ा टूटता है नहीं, ठीक है आगे। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, कराची से बात कर। मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, मतलब बच्चों के सूट वगैरह बनाता हूँ। तो मैं अगर वो माल बतौर ज़कात अदा दे दूँ तो क्या मेरी ज़कात अदा हो जाएगी? ठीक है, गारमेंट्स का काम करते हैं, ज़कात के तौर पर वही माल देने ज़कात अदा होगी या नहीं, ठीक है। आज इसके बाद वाला सवाल। नवीद अहमद अत्तारी है, मरकज़ औलिया लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नमाज के दौरान अक्सर कोनियों से ऊपर शर्ट पहन कर नमाज पढ़ते हैं, क्या इस सूरत में नमाज हो जाती है? कोनियों से ऊपर शर्ट यानी हाफ अस्टीन, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़कात के बारे में सवाल पूछना था। अच्छा, ये पूछना था कि सोना पड़ा हुआ है, तो एक सोना ऐसा है कि जिसको 1 साल की मुद्दत हो गई तो उस पर तो ज़कात बनती है, और एक सोना इतना है कि इस पर अभी 1 साल की मुद्दत पूरी हुई नहीं है। मिसाल है कि अगर 6 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए हैं, तो अब क्या इस वक्त रमज़ान में इसकी ज़कात निकाल दी जाए, या 1 साल पूरा होगा तो उस वक्त इसकी ज़कात निकालनी ज़रूरी होगी, या अगर अभी ज़कात निकाल दें फिर इस वक्त भी इसकी ज़कात निकालनी होगी? इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद जवेद इकबाल। मैंने ये पूछना है कि रोज़े में टीका लगवा सकता है? रोज़े में टीका लगवा सकते हैं? अयूब हसन नाम फैसलाबाद से। जी वो ना पूछना था कि सुरमा डाल सकते हैं रोज़े में और लिपस्टिक लगा सकते हैं? दूसरा सवाल है। अच्छा, लिपस्टिक, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद फरियाद अत्तारी गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो अब देने के काबिल नहीं है। अगर वो पैसे मैं ज़कात के अंदर से अदा कर दूँ, माफ़ कर दूँ ज़कात में, तो वो मेरी ज़कात अदा हो जाएगी? मुख्तसर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते हैं सबके जवाब दे दें, ठीक। जी मुफ्ती साहब, टूथपेस्ट का क्या फरमाते हैं?
टूथपेस्ट रोज़े की हालत में करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसके ज़र्रात, एक तो है जायके वाली चीज़, टूथपेस्ट एक जायके वाली है, और इसके ज़र्रात कुछ ना कुछ वो यानी बचाना अपने आप को मुमकिन नहीं होता, वो हलक तक इसका टेस्ट जायका पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो टूथपेस्ट की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता ये है कि मिसवाक वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। मिसवाक चाहे ताज़ी हो या पहले की हो, और सुबह करें या असर में करें। जैसे एक लोगों में बाज़ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह तो करें, असर के बाद नहीं करें या दोपहर के बाद नहीं करें, तो ऐसा नहीं है। मिसवाक बहरहाल इस्तेमाल की जा सकती है। तमाम को ये चाहिए कि इस चीज़ का एहतमाम रखना भी ज़रूरी है, तो सुबह सहरी में ही इसका इंतज़ाम रखें ताकि सफाई का भी पूरा मामला हो। सही। गारमेंट्स का काम करते हैं ज़कात के अंदर, अब गारमेंट्स के वही कपड़े दे सकते हैं? ज़कात के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कैश की सूरत में ही ज़कात दी जाए। ज़कात में सामान भी दिया जा सकता है, कपड़े भी दिए जा सकते हैं, और अलबत्ता ये मुनासिब है कि क्योंकि कैश से जितनी आदमी अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है, तो शायद दीगर ऐसी हाजतों से या बिलखुसूस ऐसे कपड़े, गारमेंट्स के कपड़े जिस शरीफ फ़कीर को आप दे रहे हैं, आपने उसको 10 जोड़े उठाकर दे दिए बच्चों वाले सूट, तो ज़कात तो आपकी अदा हो जाएगी, और उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो रेट है उसके मुताबिक आप अपनी ज़कात भी आपकी अदा होगी। लेकिन ज़ाहिर उसको भी फिर औने पौने करके कहीं बेच कर बिल आखिर अपने पैसों की तरफ, ताकि वो अपनी हाजत पूरी करे। तो किसी के यहाँ बच्चे ऐसे हैं तो बिल्कुल उनको दे दें ताकि उनके इस्तेमाल में आ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करें कैश की सूरत में दें। बहरहाल कपड़ा भी ज़कात की मद में दिया जा सकता है। ठीक। नमाज के दौरान ये कोहनियों से ऊपर ये जो हाफ आस्तीन हम कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, वो टी शर्ट वगैरह में, नमाज का क्या हुक्म? एक ये है कि आस्तीन है ही नहीं, हाफ आस्तीन है। एक ये है कि आस्तीन है और उसको बाकायदा चढ़ा लिया। जी। ये दोनों, इन दोनों में मसले के अंदर फ़र्क है। ठीक है। आस्तीन हो ही ना, हाफ आस्तीन है, तो इसके लिए तो सदर शरिया अलैहि रहमत ने जैसे कि बयान फरमाया कि अगर और कपड़ा मौजूद हो तो फिर इतना लिबास पहनकर इसको मकरूह तंज़ीह फरमाया है। सही। लेकिन अब जैसे एक आम रुझान हो गया है कि लोग ऑफिस में हों, कहीं ऐसे भी हों मकाम पर कि वो इस तरह के लिबास को पहनकर भी कोई ऐसा मायूब नहीं उनको लगता, कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि मैंने कोई आधा लिबास पहना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो है वो इसके मकरूह होने का भी हुक्म नहीं दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, ज़कात, हाँ दूसरी वो बात दूसरी इसका रहेगा दूसरा मसला। अब किसी ने अगर आस्तीन अगर पूरी है तो अब आस्तीन अगर चढ़ाकर ऐसे कोहनियों से ऊपर लेके जाता है, या ये मसला अहम है कि पेंट को फ़ोल्ड किया जाता है, नीचे से फ़ोल्ड करें, या अपनी शलवार को नेफे से बाज़ लोग फ़ोल्ड करते हैं, मोड़ लेते हैं, तो ये फ़िल मकरूह तहरीमी है। इससे बिल्कुल अपने आप को बचाना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है 7 हड्डियों पर सजदा करूं और अपने कपड़े को ना समेटूं, तो ये उसके ज़ुमरे में आता है, और इसके ऊपर बाकायदा मकरूह तहरीमी का फतवा है। अगर कोई शख्स इस तरह फ़ोल्ड करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज वाजिबुल इआदा होती है। अलबत्ता थोड़ी बहुत, जैसे आम तौर पे वुज़ू में आधी कलाई भी नहीं होती, थोड़ी एक आधा ऐसा पेज जो है वो चढ़ा हुआ हो, अब पढ़ ली तो हर्ज नहीं है, लेकिन शलवार में तो ये भी नहीं है कि थोड़ी बहुत चढ़ी हुई है ना। अब नेफे से उमूमन लोग आते हैं बाहर, जिस तरह मर्जी फिर रहे हो, मस्जिद में आते हैं तो अपनी पेंटों को भी ऊपर कर लेते हैं, शलवारों को भी नेफे से फ़ोल्ड कर लेते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं, ऐसा ना किया करें। रोज़े में सुरमा और लिपस्टिक का क्या? सुरमा लगा सकते हैं, और सुरमे से रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता आँख में दवाई डालने की ममानत है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। ड्रॉप्स वगैरह तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। और लिपस्टिक, होंठों पर जो आम लिपस्टिक लगाई जाती है तो उसमें हर्ज नहीं है, लगा सकते हैं, जबकि उसका कोई टेस्ट जायका अंदर ना पहुँचना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, ज़कात जो है ना, ये एक सोना है जिस पे 1 साल गुजरा है, दूसरा कुछ सोना खरीदा उस पर 6 माह गुजरे। अब साल वाले सोने पे इन्होंने ज़कात भी निकालेंगे, या वो 6 महीने पे कबल जो सोना लेता उसकी भी ज़कात साथ निकालेंगे? देखिए, एक शख्स होता है साहिब निसाब, जिसका निसाब पहले से चल रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे वो पिछले रमज़ान मुबारक में उसका निसाब जो शराइत के मुताबिक वो पूरा है, यानी उसके पास 7.5 तोले सोना है या इससे कम सोना है, लेकिन उसके साथ चांदी या रकम वगैरह ऐसी है कि उसका निसाब पहले से चलता हुआ आ रहा है, वो साहिब निसाब आदमी।
یہ بیچ میں جتنا کچھ بھی اضافہ اس کی مالیت میں ہوتا رہے گا تو اس کے ہر مال پر سال گزرنا قطعاً ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی لوگوں میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ سامان لاکھوں کا ہے، یہ تو ابھی ہمیں 1 مہینہ ہوا اس کو ہم نے لیا ہے، اس کی زکوٰۃ ابھی کیسے؟ تو ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کہ اگر جو شخص نصاب اصل ابتدان نصاب کو، اب جیسے کوئی ابھی فرسٹ رمضان کو بالفرض صاحب نصاب ہوا، تو اب یہ اگلے فصل رمضان کو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کا سال پورا ہو گیا ہے اس کا. اب بیچ میں جتنی بھی اس نے نئی چیزیں ایسی اموال زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی، سونا مال زکوٰۃ میں سے، سونا آئے، چاندی آئے، کرنسی آئے، جو بھی آتا گیا، مال تجارت آتا گیا، تو آخر میں جب اس کا سال پورا ہوگا اب جتنا مال ہے تمام پر اس کو زکوٰۃ دینا وہ لازم ہو جائے گی. یعنی ہر مال پر جدا گانا سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے. جو صاحب نصاب پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کے اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا، اسی مہینے کے اعتبار سے وہ اگلے سال اسی مہینے اس دن وہ پورا اس کا سال شمار کیا جائے گا. یعنی کنکلوڈ یہی ہوا کہ جتنا بھی چاہے مطلب معاملہ ہو، بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہوں اس کو زکوٰۃ ہاں لاکھوں روپے زیادہ آ گئے. اب مثال کے طور پہ شعبان المعظم میں 30 شعبان ہے اور اس کا سال 1 رمضان کو پورا ہوتا ہے، اب 30 شعبان کو اس کے پاس 20 لاکھ روپے مزید آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے شمار میں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.